اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھاؤ. پھر کام کرنے والوں کی ذکر عبادت میں اور ان کی تنہائیوں کی عبادات میں کمی آئے گی تو ان کے اور ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے. ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے. جی ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا اصل تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھانے میں ہے. ورنہ دیکھو یاد رکھو ہماری بات، لوگوں کی سفارشات سے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ راستہ دنیا کا ہے، دین کا نہیں ہے. لوگوں کی سفارش، آپ سپورٹ کرو، آپ انہیں سپورٹ کرو. ابھی وہ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ جی فلاں فلاں ہیں جی فلاں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں شکایت ہوتی ساتھیوں کہ جی فلاں فلاں کو سپورٹ کر رہا ہے. اچھا بھائی اگر اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیونکہ سپورٹ تو جنازے کو کیا جاتا ہے. سپورٹ کسے کیا جاتا ہے؟ حدیث میں جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ. ارے تو خود ہی آگے بڑھتا تیرے لیے میدان کھلا ہوا. ہاں من شاء منکم یتقدم و یتاخر، تمہارے سامنے میدان ہے، جس کا دل چاہے آگے بڑھے جو دل چاہے پیچھے ہٹے. من شاء منکم یتقدم او یتاخر. جی ہاں میدان ہے محنت کا. اس لیے بات یاد رکھو کہ دعوت اور سیاست اس میں فرق ہے. یہ کہ دعوت اور سیاست کا فرق یہ ہے کہ دعوت میں تو قبولیت آسمان سے آئے گی زمین کی طرف، اور سیاست میں شہرت اٹھتی ہے زمین سے مگر آسمان تک نہیں پہنچتی. ایسے لوگ حدیثوں میں ہے کہ ایسے لوگ کہ زمین والے ان کو چاہتے ہیں، آسمان والے سے نفرت کرتے ہیں. ہاں سیاست اور نبوت کا فرق ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو آسمان پر اس کی محبت کا اعلان ہوتا ہے. پھر وہ آسمان سے دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر اعلان ہوتا ہے. پھر اس کے لیے دنیا میں قبولیت اتاری جاتی ہے کہ اس کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور اہل دنیا اور سیاست میں کہ شہرت، جی ہاں شہرت اور قبولیت کا فرق ہے. شہرت اور قبولیت میں یہ فرق ہے. یہاں ایک شہرت ہے قبولیت ہے. شہرت دنیا والوں کی ہوتی ہے اور قبولیت نہیں ہے اللہ والوں کی، جو دین والوں کی قبولیت ہوتی ہے. وہ ان کو بغیر دیکھے ان سے ملنا چاہتے ہیں. ہاں ان کو بغیر دیکھے ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے تعلقات کی چیز نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ کسی بڑے کے قریب ہونا قبولیت کی علامت نہیں ہے. سب بات ہے جو تمنا کرتے ہیں ہم جو قریب ہوتے ہیں، ہم جو قریب ہوتے نہیں، کیونکہ لوگ انجام سے واقف نہیں ہیں. لوگ انجام سے واقف نہیں ہیں. حدیث میں ایک قصہ ہے کہ ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو سامنے سے ایک آدمی بہت ہاتھ باٹ کا، بڑے اونچے گھوڑے پر سوار، بہت مالدار، بڑا عہدیدار، وہ گزرا تو ماں نے تمنا کی کاش میرا بیٹا ایسا ہو جائے، میرا بیٹا ایسا ہو جائے. بیٹے نے فوراً پستان چھوڑا ماں کا، نہیں نہیں اللہ مجھے ایسا نہ بنائیے. حدیث سب سنی مجھے ایسا نہ بنائیے. پھر ایک لڑکی کو لے کے جاتے لوگ مارتے ہوئے، تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، سے مارتے ہوئے لوگ لے جا رہے تھے. تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی. تو میں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنائیے. بچے نے پستان چھوڑا کہ نہیں اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسی ہے. ہاں تو بچے نے کہا کہ ماں جس کے لیے تو نے تمنا کی ایسا بننے کی، وہ بڑا ظالم آدمی تھا، اور جس کے لیے تو نے تمنا کی کہ ایسا نہ بنے کہ وہ بالکل مظلوم عورت تھی، مظلوم لڑکی تھی. لوگ انجام سے واقف نہیں ہوتے، انجام سے واقف نہیں ہوتے، وہ ظاہر کو دیکھ کر ایسا کر لیتے. دو آدمی حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دائیں بیٹھ گیا، ایک بائیں بیٹھ گیا. باقی لوگ دیکھیں گے بھائی یہ تو بہت آگے چلے گئے، یہ تو بہت آگے چلے گئے، انہیں کیسے پیچھے کریں، کیا کریں، یہ تو بہت آگے چلے گئے. ہاں جی اسی میں لگے رہے ہیں لوگ، وہ بہت آگے چلے گئے، کیا کریں. سنو غور سے
ایک سہیل بن عمرو حاجی بن ہشام دونوں حضرت کے دائیں بیٹھے ہوئے. آپ آنے شروع ہوئے میدان سے محنتیں کر کے, ملکوں سے لوگ جماعتیں واپس کام کر کے. تو جب وہ آگے آئے حضرت عمر نے اسے آہوان سننی چاہ رہی کام کر کے آ رہے, جو کام کر کے آئیں گے وہ حال لے کر آئیں گے, جو کام کر کے آئیں گے وہ حال لے کے آئیں گے. یہ کیا کر کے آئے, انہوں نے حالات سنائے. یہ حالات سنانے لگے, حضرت عمر کو قریب کرنا چاہتے تھے سننے کے لیے, آگے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فرمایا بھائی آپ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, سہیل پیچھے ہٹ جاؤ, اور حارث تم ذرا پیچھے ہٹو, ان کو آگے لاؤ. ظاہر بات ہے کہ جو محنت کے میدان میں نہیں ہے وہ کیا سنا میں, وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں, اس لیے میں نے کیا کہ ایک تعلقات سے آگے بڑھنا, ایک کام سے آگے بڑھنا. جو تعلقات سے آگے بڑھیں گے وہ تو پیچھے جانیں گے, جو کام سے آگے بڑھیں گے وہ آگے رہیں گے. یہ بات ہے, کام کیسے جاؤ آگے رہو, تعلقات سے آئے وہ نہیں آ. کیونکہ امیر کو بھی کام چاہیے, مامور کو بھی کام چاہیے, وہ کام کر کے آ رہے ہیں, یہ کام یہ انہوں نے کام کے لیے بھیجا ہے, یہ کام چاہتے ہیں. تو جو بھی آوے باہر سے جماعت وہ ان کو ہٹاوے. بھائی صاحب آپ کہاں سے ہیں آپ, اس لیے کہ وہ وہاں گشت میں, تعلیم میں, مشوروں میں, 4 مہینے میں, ملکوں میں, روزانہ کے تقاضوں میں ہوتے تو پہچانتے ہیں نا. بھائی صاحب آپ کون ہیں, آپ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. جو آوے ان کو پیچھے ہٹاوے, وہ آگے بیٹھے اس دور کے قریب, بات سننے کے لیے, بات سنانے کے لیے, حالات پیش کرنے کے لیے, تقاضے لینے کے لیے. ہاں عجیب قصہ ہے. یہاں تک کہ روایت میں ہے کمرہ بھر گیا اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دروازے سے باہر نکل گئے. یہ باہر نکل گئے تو ایک نے کہا تجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا, آج ہم سب سے آگے تھے, عمر کے پاس بیٹھے تھے اور سب سے پیچھے ہٹ گئے, باہر آ گئے کمرے سے. تو اس نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی, امیر پر اس کا الزام نہیں ہے کہ کسی کو ہٹایا ہے. یہ بات اصل ہے, یہ کوئی کسی کو ہٹاتا نہیں ہے. ہماری بات ہے لڑکیوں کہ اس کام میں آدمی معذور تو ہو سکتا ہے, معذور نہیں ہو سکتا. کوئی کام سے معذور ہو جائے گا, یہ نہیں ہے معذور, تو معذور نہیں ہو سکتا. انہیں نکال دو, کیا نہیں, کام سے کسی کو نکالا نہیں جاتا, کام سے کسی کو کام سے نکالا نہیں جاتا کہ ان کو نکال دو, ہمارا نکالنا ہی نہیں. یہ کہ دعوت سے دین میں آمد ہی آمد ہے, خروج تو کہ نکلنا تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں, آمد ہی آمد ہے. کوئی کمپنی نہیں ہے, کوئی کمپنی نہیں ہے, ہاں, یا کوئی عہدہ نہیں ہے کہ صدر تھے پھر ان کو صدارت سے معزول کر دیا, یہ وزیر تھے ان کو وزارت سے ہٹا دیا. کوئی ہمارے یہاں عہدے ہے ہی نہیں, ہمارے یہاں عہدے ہے ہی نہیں. جی ہاں, عہدے تو جہاں عہدے ہوتے ہیں وہاں کام تقسیم ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر میں اور صحابہ کے ساتھ فاقے میں اور بھوک میں اور پیدل چلنے میں ایسے ساتھ رہتے تھے کہ آنے والوں کو پوچھنا پڑتا ہے تمہیں نبی کون سے ہیں, کون ایکم محمد, ایکم ابن عبد المطلب, اس سے جانے والے. اس لیے کہ آپ کا صحابہ کے ساتھ معاملہ ایسا تھا کہ آپ کی کوئی امتیازی شان نہیں تھی کہ اس آپ کو لوگ آ کے پہچانے کے آپ ہیں. یہ تو ہم نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ نہیں جی ابھی پہ کوئی الزام نہیں ہے. جب سب لوگ چلے گئے تو یہ دوبارہ اندر آئے اور آ کر کہا جو ہم سے غلطی ہو گئی تو ہو گئی, آپ تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے پاس لوگ آئے تھے ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی صاف بات ہے کہ دنیا میں تو آپ کے ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت آگے چلے گئے کام میں بہت آگے چلے گئے, دنیا میں تو آپ ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا. آج کیا جو حکم دیں گے ہم پورا کریں گے. فرمایا کہ تم دونوں فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ, وہاں دین کی محنت کرتے رہو, وہیں مر جاؤ, تو میں امید کرتا ہوں شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے. تمہارا حشر امید کرتا ہوں کہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے. رہا دنیا میں تو دنیا میں ساتھ ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستوں عزیزو بات یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اپنا محنت کا میدان ہے. سمجھتے تھے کہ ہجرت اور نصرت یہ ایسے دو بازو ہیں کہ پرندہ انہی دو بازوؤں پر خود ترقی کرتا ہے, فضا میں خود ترقی کرتا ہے. یہ اتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں.
کہ ایک تو اللہ کا خوف اور تقویٰ ہے، اور تنہائیوں کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروا لو، اللہ کے اپنے آپ کو قبول کروا لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں ساتھیوں کا تعاون کرو، اور تعاون دین کے لیے کرو، ذاتی تعلقات کی وجہ سے نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانیوں سے اپنے آپ کو آگے لاؤ، تعلقات سے نہیں، قربانیوں سے، یہ قربانی سے اپنے آپ کو آگے لاؤ۔ جو آدمی قربانی کے راستے سے آئے گا اس کو اللہ لائیں گے، اس کو اللہ لائیں گے، نہیں تو اللہ کا کام ہے، اس لیے اپنے آپ کو قربانی سے اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔